الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا ہی حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے. اور اللہ نے جو کائنات کی ہر شے کو وجود دیا ہے، اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا هو کل شیء خالق الا وجهہ، معبود برحق ہر قسم کی عبادت کے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کلو شیء، بس اللہ کے قریب کائنات کی کوئی چیز جو مرتبے مقام میں ہو یا اپنی جسامت میں ہو، کلو شیء اللہ کے قریب بس ایک شے کے معنی تھے. جتنا آسان اللہ کو شے کو پیدا کرنا ہے، اتنا ہی آسان اللہ کے لیے شے کو ختم کرنا ہے. یہ زندگی اور موت کے مرحلے میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہم کو دنیا میں بھیجا تاکہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے زندگی کے تمام امور میں، اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنے کی کوشش کریں. عزیز دوستوں، رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یقیناً ایک عظیم نعمت ہے، جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط جوڑنے کے لیے اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیتا ہے. یہ جکڑنا ہی ہے کہ آج جو آپ کو شہر یا گھروں میں ماحول دکھ رہا ہے، یہ جکڑ جانے کی ایک برکت ہے. یعنی وہ سرکش شیاطین جو انسانیت کو اللہ کی دین سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، انسانوں کے لیے راستہ آسان کیا گیا. اللہ سے رجوع مزید بڑھا دیا جائے، اللہ سے اپنے تعلق کو مزید بڑھا دیا جائے. اور عزیز دوستوں، عبادتوں کا مقصد اول یہ کہ میرے اور آپ کی ایمان کی تازگی ہو. عبادت کا مقصد یہ کہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. عبادت کا مقصد یہ کہ نیکیوں کے ذریعے ہمارے مغفرت فرمائے. عبادت کا مقصد یہ کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا جو رشتہ ہے اس رشتے کو مزید مضبوط کریں. عبادت کا مقصد یہ کہ شیطان جو انسانیت کا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں ہمیں شیطان کو شکست دینے میں مزید آگے بڑھیں. عبادتوں کے مقاصد میں کئی مقاصد ہیں، اس میں ایک اہم مقصد یہ ہے دوستوں کہ عبادت کے ذریعے یقیناً نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، مزید ہدایتیں بھی ہوگی. لیکن ایک اہم مقصد عبادت کا یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے اپنی حرکت اور اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لائے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کے ذریعے، اپنے سجود کے ذریعے، اپنی روزے کے ذریعے، اپنی سحری کے ذریعے، اپنی افطار کے ذریعے، یہ تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے، روزے دار کو کھانا کھلانے کے ذریعے، راشن تقسیم کرنے کے ذریعے، یہ جو بھی عبادت اور اطاعت اس مہینے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہینے کے ہر دن یہ جائزہ لینا مجھے ضروری ہے، آپ کو ضروری ہے. ان عبادتوں کا اثر میرے اخلاق پہ کیا ہو رہا، ان عبادتوں کا اثر میری زبان پہ کیا ہو رہا، ان عبادتوں کا اثر میرے معاملات پہ کیا ہو رہا. عبادت کا اثر اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ عبادت ہمارے لیے وہ فائدہ نہیں دیتی جس کا ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، یہاں مثال یقیناً ایک عبادت کی ہے لیکن تمام عبادتیں اس جو حدیث کی ضمن میں آ جاتی ہیں، جہاں فرمایا بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، ایک عظیم عبادت انجام دیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں جاتا. یعنی زبان سے استعمال اخلاقیات کے باب میں آنے والی بات ہے، انسان کے اچھے اخلاق میں آنے والی بات ہے. گویا یہ کہ عبادت کا اثر اگر ہماری اخلاق پہ نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا اس کے استعمال میں تبدیلی نہیں لاتا جو رمضان سے پہلے لاتا تھا، یعنی یہ روزے میں رہتے ہوئے بھی زبان اثر نہیں لے رہی، روزے میں رہتے ہوئے بھی دل اثر نہیں لے رہا، روزے میں رہتے ہوئے بھی ہماری حرکتوں پہ اثر نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کو جس کے خاطر یہ عبادت کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار دو موقعوں پہ ایسا خوش ہوتا ہے، ایک تو دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کے بعد جب اس کے گلے سے پانی اترتا ہے تو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے، دوسرا یہ زندگی تمام کے روزوں کا جو اجر اللہ کے پاس قیامت کے دن پائے گا انتہائی خوش ہو جائے گا، یہ اجر تھا اس عبادت کے لیے۔ کہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے اخلاق پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر اللہ جس کے لیے روزے رکھتا ہے اس کو بھوکے رہنے کی جو سو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، تمہارے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہے، نہ یہ بھوک کی ضرورت ہے نہ یہ پیاس کی محسوس ہے، جبکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے بھوک اور پیاس کے ذریعے تمہارے اندر تبدیلی آ جاؤ، تمہاری زبان میں فرق آ جائے، تمہارے معاملات میں تبدیلی آ جائے، تمہارے اخلاق میں تبدیلی آ جائے، تمہارے مزاج میں تبدیلی آ جائے، تمہارے لین دین میں تبدیلی آ جائے، تمہاری دھوکہ دہی دور ہو جائے، تمہارے مزاج کی گندگی دور ہو جائے، تمہارے دل کا میل دور ہو جائے، تمہاری بری نیتیں دور ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تبدیلی، تیسرا چوتھا رمضان آ گیا تو پھر ابھی آگے کا موقع ہے کہ کم سے کم میری عبادتوں کا اثر ہو جائے، ورنہ اگر یہ روزے میں اگر وہی مزاج ہے، رمضان بھر وہی مزاج ہے، رمضان کے بعد سدھرنا وہ تو الگ بات ہے، چھوڑ دو آپ، ابھی یہاں سدھرنے کا ہے، یہ لمحے سدھرنے کا ہے، یہ لمحے میں ذہن میں دل میں دماغ میں مزاج میں کیفیت میں اخلاقیات میں تبدیلی اگر نہیں آ رہی، یہ روزے کے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ شرط کیا پیاری خوبصورتی سے اللہ نے باندھی، عبادت کے ساتھ شرط اخلاق ہے، عبادت کے ساتھ شرط اچھی زبان ہے، عبادت کے ساتھ جو سو آپ کے معاملہ داری میں اچھائی آنا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے کسی چیز کو نہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھنا، یہ بھوک اور پیاس سے صورت کھینچی گئی، چہرے پہ روزے کے آثار دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تمہارے جو سو خرچ کرنے یا تمہارے جو سو ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے یہ عمل ہو رہا ہے، نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو، نیت یہ ہو اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، نیت یہ ہو اس نیکی کے ذریعے ہمیں مزید ہدایت ملتے رہے، نیت یہ ہو اس عبادت کو اللہ قبول کر لے، بس اس کی رضا کے لیے خالص یہ ہو جائے، نیت یہ ہو اس عبادت کے ذریعے رب جو چاہتا ہے تبدیلی میرے اخلاق میں ہو جائے، اچھائی میرے مزاج کے اندر آ جائے، تب جا کے خیر ہے، ورنہ عزیز دوستو مزاج میں تبدیلی نہیں ہے اور عبادتیں بڑی بڑی ہیں، کوئی قبولیت ہونے والی نہیں ہے چیز، اور جنت اور جہنم کے فیصلے انسان کی زبان کے ٹیکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کی دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، خواتین بھی اس مسجد میں بیٹھی ہیں، توجہ سے لیں، اپنے مزاج میں اگر تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی آپ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے رہنے والی دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں ایک عورت کا ذکر یہ تھا کہ اس کے روزے رکھنے کی عادت مدینے میں مشہور تھی، اس کے صدقہ کرنے کی عادت مدینے میں مشہور تھی، اس کی نماز اس کی تہجد کی عادت مدینے میں مشہور ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں صدقے میں نماز میں یہ عورت کے بڑے چرچے سننے میں آتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی سننے آتی ہے پڑوسن جو اس کی پڑوس رہنے والی ہے اس کے ساتھ زبان کا استعمال اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ بری زبان استعمال کرتی ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے صدقہ زکات مدینہ میں صحابہ کی صحبت میں رہنے والی نبی کی پڑوسن نبی کی بستی میں رہنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان کا تذکرہ سنتے ہی فرمایا یا فی النار جہنم میں جانے والی ہے۔ روزہ گیا، نماز گئی، صدقہ گیا، زبان کا استعمال، ایک دل کو تکلیف دے دو آپ جہنم کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ یہ بڑی بڑی عبادتیں، یہ عطروں کا استعمال، یہ توپوں کا استعمال، یہ ٹوپی کا استعمال، یہ سرمے کا استعمال، سوری اللہ نے کہا صورتوں کو نہیں دیکھتے ہم تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، مزاج کو دیکھتے ہیں، زبانوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور وہیں دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ایک عورت ہے یہی مدینے کی بستی رہنے والی، اس کے روزوں کا چرچا عامی ہے، اس کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے،
اور صدقہ خیرات میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کی نمازوں کے بھی چرچے اچھے نہیں دیتے، اور صدقہ کیا دیتی ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب سے صحابہ نے کہا اس کا صدقہ کیا ہے؟ ارے اس کا صدقہ تو یہ ہے پنیر کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ صدقے میں دے دیتی، لوگوں کو بانٹ دیتی، سوکھے پنیر کے ٹکڑے جو سو سجا کر دے دیتی ہے۔ لیکن ایک بات اس کے بارے میں سننے آتی ہے، پڑوس کے ساتھ زبان اچھی ہے، دل اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، مزاج اچھا ہے، سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کم ہے، صدقہ کم ہے، روزہ کم ہے، صدقے میں وہ بھی کھجور کے پنیر کے ٹکڑے ہے، یا پھر جنت میں جانے والی ہے، صرف اپنی زبان کے استعمال کی وجہ سے۔ حدیث دوستو، عبادتیں اپنے آپ کو اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ سال 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آ گیا کہ اپنے آپ کو آئینے میں نیکوکار جتا سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آپ بڑے اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ سکتے، آئینے میں صورت نہیں، آئینے میں زبان دیکھنے کی ضرورت ہے، آئینے میں دل دیکھنے کی ضرورت ہے، آئینے میں الفاظ جانچنے کی ضرورت ہے، آئینے میں معاملات جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا اہم مقصد گناہوں کی مغفرت ہے یقیناً، نیکیوں میں اضافہ ہے یقیناً، درجات میں بلندی ہے یقیناً، اللہ کی رضا ہے یقیناً، لیکن اس عمل کے ذریعے اگر تبدیلی نہیں آ سکتی تو حدیث دوستو روزے کوئی فائدے کے ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ نیکیوں کے ذریعے، اور وہ نیکی کیا ہو؟ حتیٰ کہ اتنی کوشش کرو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اگر ہے، اگر وہ صدقے میں دے کر کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی، وہ آدھے ٹکڑے کے ذریعے اپنے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب آپ دیکھیے روزہ، صدقہ، خیرات، بلند عبادتیں، اور کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن کتنے کمتر درجے کی بات ہے، کتنے کمتر درجے کی بات ہے۔ لیکن زمین پر کوئی ایسا بھی ہوتا ہوگا جو آدھے ٹکڑے کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتا لیکن ایمان والا ہے۔ اس لیے حدیث کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اگر یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہ ملے صدقہ دینے تو ایک کام یہ کرو، کلمۃ طیبۃ، اچھی بات کر لے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، تیرے لیے یہ صدقہ کافی ہو جائے۔ کلمۃ طیبۃ، ایسی کلام، ایسی بات، ایسی گفتگو طیبۃ، پاک ہو، بد زبانی نہ ہو، جہالت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹی قسم نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تہمت نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، لوگوں کی زندگی میں ٹو لگانا نہ ہو، لوگوں کی زندگی کی برائی اچھالنا نہ ہو، لوگوں کے معاملات میں گھس کے زندگی نکال کے آپ کی مجلسوں کی زینت بنانے کسی کی زندگی کو یہ نہ ہو، مردار بھائی کا گوشت کھانے کا مزاج نہ ہو، نمیمہ کرنا نہ ہو، تہمت کرنا نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو۔ بس یہ الکبائر التي تتعلق بالاخلاق، اہل علم ایک باب بعد کبیرہ گناہوں کی فہرست بنانے، اس میں اخلاقیات کے باب میں 40 سے 7 گناہ باندھے جو انسان اخلاقیات میں کرتا، اس میں سے 21 گناہ ایسے ہیں جو خالی انسان اپنی زبان سے کرتا، کبائر میں شامل کرتا، اور کبیرہ گناہ کے لیے خالص توبہ ضروری ہے اخلاص کے ساتھ۔ تصور کریے حدیث دوستو، کون سی جو سو بڑی جو سو تیر مان لے رہے میں اور آپ، یا میں خطبہ دے کے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہوں، اگر میری زبان میں اخلاق نہیں ہے، اگر میرے اعمال میں اخلاق نہیں ہے، اگر میرے مزاج میں اخلاق نہیں ہے، میرا والدین سے رویہ صحیح نہیں ہے، میرا بیوی بچوں سے رویہ صحیح نہیں ہے، میرا پڑوسی سے رویہ صحیح نہیں ہے، میرا جماعت کے احوال سے رویہ صحیح نہیں ہے، ساری عبادتیں کا یا فی النار یا فی الجنہ کا فیصلہ انسان کے اخلاق پہ ہونے والا ہے۔ آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، ارے دے دو آدھے کھجور کا ٹکڑے سے ہی تمہارے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اگر وہ بھی نہیں ہے کلمۃ طیبۃ، اچھی بات کرو، سچی بات کرو، انصاف کی بات کرو، خیر کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو۔ حدیث دوستو، کئی احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک بات نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو گزشتہ انبیاء کو نہیں دی گئی تھی، ان میں 5 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں کم جملوں میں سمندر کے گہرائی والی بات کے معنی والی بات رکھتا ہوں۔ ایک ایک حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے متعلق عصر کی نماز، فجر میں حدیث سن رہے ہوں گے ہم، لیکن حدیث دوستو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا ٹکڑا اگر نہیں مل رہا، یہاں زبان کا استعمال اگر اچھا ہو تو یہ سکتا ہے،
اور فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ لازم ہے، خیرات کرنا لازم ہے، دینا لازم ہے۔ جب صحابہ کو حدیث اتنی سنائی تو سوال کیا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرو، پیسہ کماؤ، خود بھی کھاؤ، لوگوں میں صدقہ کرو، ایمان والے لوگوں میں یہ ضروری ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی قسم کا معذور ہو یا کوئی اور مجبوری ہے تو کیا کریں؟ کہا جس قدر مدد کر سکتا ہے کر لے لوگوں کی، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اشارہ بتا دے، راستہ بتا دے، سفارش کر دے، سفارش بھی ایسی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی کے لیے اچھائی کی سفارش کر دی۔ صدقہ دینے والا کوئی اور ہوگا لیکن تم سفارش کرے تھے اس کن جاؤ وہ صدقہ دے گا، سفارش کرنے والے کو بھی ایسا ہی اجر ہے جیسے صدقہ دینے والے کو اجر ہے۔ جس حیثیت سے ہو سکتی مدد کر دے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موقع نہ ملے تو؟ کہا لوگوں کو نیکی کا حکم دے دے، اچھی بات کی طرف بلا، سنت کی طرف بلا، دین کی طرف بلا، اچھا مشورہ دے دے، یہ کام کر دے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ ملے تو موقع زندگی میں کیا کروں؟ کہا تو پھر تیرا جو شر ہے، تیری زبان کا، تیرے مزاج کا، تیرے بد اخلاقی کا، تیرے غصے کا، تیری ذی حالت کا، تیرے شر سے زمانے کو بچا لے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ بد اخلاقی سے میری آپ بچ جائیں، زمانہ بچ جائے، صدقہ ہے ہمارے لیے۔ عبادتیں بڑی بڑی لیکن سارا دار و مدار انسان کے اخلاق پر ہے۔ یقیناً نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، انما الاعمال بالنیات، لیکن ساتھ میں اللہ نے اخلاقیات کو بھی جوڑ دیا۔ عزیز دوستو یہ ایسے اعمال ہیں یقیناً بڑی عبادت ہے، 12 گھنٹے 11 گھنٹے 13 گھنٹے کی، لیکن زندگی میں آپ روزے میں چھوں گے، زندگی میں آپ افطار کرنے میں چھوں گے، آپ سحری کرنے میں ہی ہوں گے، آپ زکوٰۃ کی رقم کیلکولیٹر پہ کرنے پہ ہوں گے، کسی کو دینے میں ہوں گے۔ آپ تصور کریے اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ اللہ کے دربار میں آپ جنتی لکھ دیے جا رہے ہیں۔ انسان کے جیتے جی 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شہادت دے دی گئی تم جنت میں جانے والے ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن عزیز دوستو ان اشراء مبشرہ کے علاوہ کچھ اور ہیں جن کو رسول سے بشارت تو ملنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آج بھی لوگ جنتی لکھ دیے جاتے ہیں جبکہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عبادت، کوئی اخلاق، کچھ بھی ہو سکتا ہو معاملہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے۔ کون سا چرواہا؟ جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر پہاڑوں میں چراتا ہے، اور ہوتا یہ چراتے چراتے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو چرواہے کے گرد کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اور جانور ہوتے ہیں، وہ چٹانوں میں ہوتا ہے بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے۔ جب صلاح کا وقت ہوتا ہے وہ اذان دے دیتا ہے، اذان کے بعد وہ اقامت دے دیتا ہے، اقامت کے بعد وہ صلاح خود اکیلا بحیثیت امام ادا کر لیتا ہے۔ تو اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی طرف تو دیکھو کہ تنہا ہے، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہے، توکل میری ذات پر ہے، اور بکریوں کو چھوڑ دیا، اذان دے دی، اقامت دے دی، نماز پڑھ دی، گواہ رہ جاؤ فرشتوں کی جماعت، میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور یہ بھی گواہی لکھ لو اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں ڈال دیا۔ ابھی بکریاں چرانے میں مصروف ہیں، انہیں تو بکریوں میں مصروف ہے۔ کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، یہ اس چرواہے کا ذکر ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ وہ بکریاں چرا رہا لیکن اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ عبادت میں خشوع ہے، توحید ہے، عبادتوں کی فکر ہے، روزے کی فکر ہے، صدقے کی فکر ہے، زکوٰۃ کی فکر ہے، حج کی فکر ہے، شہادت کی فکر ہے، روزوں کی فکر ہے، عبادتوں کی فکر ہے، نمازوں کی فکر ہے۔ فیصلے عبادت کی وجہ سے بھی ہو جاتے، آپ اپنی مصروفیت میں رہتے ہیں، کوئی رسول آ کے بشارت تو دینے والے نہیں ہیں ان کو، وہ تو فیصلہ اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا۔ پھر اور بھی ہیں درجے میں جسے دنیا کم تک سمجھتی، زانیہ، زنا کرنے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے کی قوموں میں ایک عورت ایسی بھی گزری جو زانیہ تھی، اپنے جسم کو بیچتی تھی، پانی کے کنویں کے پاس پہنچی، پیاس لگی، چمڑے کے ڈول سے پانی نکالی،
پانی پیتی ہے، وہیں ایک کتا اس پانی کے کنویں کے پاس آیا، اپنی زبان لٹکاتے ہوئے، اس زانیہ کے دل میں ارادہ ہوا شاید اسے بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی ہے، اپنے چمڑے کے موزے نکالی، پانی کا ڈور بنا کے پھر سے کنویں میں ڈالتی، کنویں سے پانی نکالتی اور اپنے چمڑے کے موزے پکڑ کے کتے کو پانی پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی دنیا میں چاہیں مصروفیت کتے کو پانی پلانا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادا کو اللہ نے ایسے پسند کر لیا، اس کے گناہ کی مغفرت بھی ہو گئی، اللہ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے صرف کتے کو پانی پلانے سے۔ یہ اخلاقیات میں ہے۔ جانور کے ساتھ سلوک پہ جب جنت کے فیصلے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ سلوک پہ بھی جنت کے فیصلے ہیں، بیوی کے ساتھ سلوک پہ بھی جنت کے فیصلے ہیں، اولاد کے ساتھ سلوک پر بھی جنت کے فیصلے ہیں، علماء کے ساتھ سلوک پر بھی جنت کے فیصلے ہیں، پڑوسی کے ساتھ سلوک پر بھی جنت کے فیصلے ہیں۔ ہیا فی النار پڑوسی کی وجہ سے ہوئی، ہیا فی الجنہ وہ بھی پڑوسی کی وجہ سے ہوئی۔ فیصلے کن اعمال پہ ہو جاتے ہیں؟ اپنا روزہ ایک طرف، کتے کو پانی پلانا اس کا ایک طرف، فیصلہ اس پہ ہو گیا، نیت پر کام ہو گیا، کسی کی تڑپ فکر دل میں آ گئی، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، نہیں رہ جا رہے کسی مسلمان کی تکلیف دیکھ کر، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے کوئی کام کر دیا، آپ اس کی مدد کر دیے، یا پھر جنت کے فیصلے ہو سکتے۔ ہم زمین میں ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ہم عبادتوں میں ہیں، ہم افطاری کرنے میں ہیں، کیا ادا اللہ کی رضا کو ہلا دے، کیا اللہ کی ادا ہماری کوشش ہماری ادنا ہو لیکن رب کی رضا کے جو سو تقرب کو پہنچ جائے، جنتوں کے فیصلے ہو جائیں ہر نیکی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، جو طاقت ہے اس سے کرو۔ کتے کو پانی پلانا یہ نیکی اس کے لیے فیصلہ ہو گئی، بکریاں چراتے چراتے نماز ادا کر لینا یہ نیکی اس کے لیے فیصلہ ہو گئی۔ حدیث دوستو، ایمان یقیناً بڑھتا ہے نیکیوں سے، مغفرت گناہوں کی یقیناً ہوتی ہے نیکیوں سے، ہدایت مزید ملتی ہے نیکیوں کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں کہ یہ نیکیاں برباد ہوتی چلی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر احادیث میں امت کے صحابہ کرام کو نصیحت دی، وہ بھی اعلیٰ درجے کے لوگوں کو نصیحت دی جن کے مقابلے کا امت میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ سلفیت کی بنیاد رکھنے والے صحابہ کرام، ان کے سامنے جو سو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ اتنے ایمان کے درجے کے لوگ کیسے اپنی بری اخلاق کو چھوڑ کر زندگی گزارتے تھے، آپ تصور کر کے دیکھیں۔ ارے دوستو، اسلام یقیناً وہ مذہب ہے جس میں ایک کے بعد ایک نعمتیں ہم کو ملتی جاتی، موقع رجوع کرنے کا۔ آج جمعہ ہے، ہفتے کے 6 دن یہ عظمت والا دن، رجوع کرنے کا دن، سال کے 12 مہینے 11 مہینے چلے گئے سادے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ رجوع کرنے کا مہینہ ہے، یہ جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ جائزہ کس بات کا لیا؟ کس بات کا جائزہ لیا ہے؟ یقیناً دین سیکھنا ہے، علم بھی ہے تو علم میں آ جائے گی، اور علم آنے کے بعد کیا جائزہ ہوگا؟ معاملات بھی تو جائزے میں آتے، اخلاقیات تو جائزے میں آتے، زبان کی استعمال تو جائزے میں آتی، ورنہ یہ اگر ہم جائزہ لے لے رہے رمضان کے اندر اور اثر میں لے رہے اپنی عبادت کا اپنے اوپر، نماز بھی ہو رہی، تہجد بھی ہو رہی، چہرے پہ گٹھا بڑھتے جانا، کالا کالا ہوتے جانا انہیں، اور آپ آئینے میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، لیکن دل میں بھی کبھی کالک چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب برائی کرتا ہے دل پہ کالی پرت چڑھ جاتی ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ گٹھا دکھتا، دل نہیں دکھتا، دل زبان سے معلوم ہوتا، دل کی نیت زبان چلتے وقت معلوم ہوتی، دل کی نیت آپ کے معاملات چلتے وقت معلوم ہوتے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، یہ مہینہ یقیناً افطار کے وقت اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے لکھتا ہے۔ سوچیے ہم کھانا کھا رہے، کھجور کھا رہے، دہی بڑے ہیں، دال کھا رہے، کھانا کھا رہے، آپ فیصلہ ہو رہا جہنم سے مغفرت کا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت اللہ ہر روز جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کے فیصلے کر دیتا ہے۔ وہ آزادی ہمارے لیے ضروری ہے، جہنم سے آزادی ضروری ہے، ہمارا نام وہاں سے ہٹ جانا ضروری ہے، ہمارا نام بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں جانا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اپنے والدین کی فکر کریں، والدین کی مغفرت کی دعائیں کریں، اپنی مغفرت کی دعائیں کریں، بیوی بچوں کی مغفرت کی دعائیں کریں،
مستقبل آنے والے دور میں ایمان پہ ثابت قدمی کی جو سدیمائیں کریے. یقیناً حالات کیسے اس ملک میں آنے والے ہیں ہم نہیں جانتے. جیسے بھی حالات آ جائے ایمان ضروری ہے, تقویٰ ضروری ہے, دین پہ قائم رہنا ضروری ہے, صبر ضروری ہے, دین سیکھنا ضروری ہے. حالات کو دیکھ کر بنیادی باتوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حالات بڑے بڑے ہیں, فلسطین کے حالات ہیں, فلسطین کے اندر معاملات ہیں. آپ یقیناً پریشانی ہے, آپ کے بعد دل میں تکلیف ہونا, لیکن بڑی بڑی باتیں کرنے میں, بڑی بڑی بحثیں کرنے میں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے معاملات کو خراب نہیں کر سکتے, اپنی زبان کو خراب نہیں کر سکتے. آپ تصور کر کے دیکھیے, وہ ایسی قوم فلسطین کی عزیز دوستوں جہاں بم برس رہا ان کے گھر پر, 20 لاکھ کی آبادی کو ایک چھوٹے سے کلومیٹر کے رقبے میں جکڑ دیا گیا, لیکن اللہ یہ آزمائش دنیا کے کسی دوسرے حصے پر نہیں لایا. معصوم بچہ ہے, 10 سال کا ہے, 9 سال کا ہے, چھوٹے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا, بم سر کے اوپر سے جا رہا, نصیحت کر رہا, شہادت پڑھ کے مر, کلمہ پڑھ کے مر. یہ حالات اتنے بلند ان کے لیے, لیکن ان کے ایمان کا جو لیول ہے یہ ضروری ہے. حدیث دوستوں حالات ویسے آ گئے لیکن کلمہ پڑھنا نہیں بھول رہے. حالات دیکھ رہے, اللہ کی تکبیر بلند کر رہے, شکر گزاری بلند کر رہے, یہ حالات میں روزے رکھ رہے, سحری کر رہے, روٹیاں ڈال کے ایک دوسرے کو دے رہے, ملبے کے نیچے سے لوگوں کی مدد کر رہے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھنے لگ گئے, جہالت, جھگڑا, کس درجے کی جہالت پہ آپ سنتی ہے. وہ معاملات آئے تو کیا ہوا, 3 دن پہلے کوئی علاقے میں کہتے حلیم فری باٹا ہوٹل والا, کس حال میں تھے آپ سوچیے. رمضان کا مہینہ ہے, اڑی پڑ رہی, فری کی حلیم کو 25, 50, 100, 150, 200 روپے کی پولیس لاٹھی چارج کر کے بڑھا رہی. یہ اثر ہونا روزوں کا اخلاقیات پہ, یہ بد اخلاقی کب چھوڑیں گے؟ کفار تم کو ڈنڈے مار کے سمجھا رہی, جاہل قوم ایک حلیم کی پلیٹ کے لیے جو سو اپنے آپ کو جان کو جھوکم میں ڈال دے رہے, ایک دوسرے کو کھوندا رہے, مار پیٹ, گالی گلوچ. اخلاق گوائیں اپنے اندر. رمضان آ رہا, رمضان جا رہا, لیکن اس کا اثر نہیں لیا جا رہا, تو پھر اپنے اعمال کے لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دین یہ سمجھ رہے لوگ کہ دین مشکل بات ہے. ارے دین تو آسان ہے, آدھے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے میں جنت کا فیصلہ, اب اور کیا آسانی ہو. تنہائی میں کہیں چٹانوں میں تو نماز ادا کر لے, تیری فیصلہ. ارے کتے کو پانی پلا دے, تیرا فیصلہ. بلی کو باندھ کے رکھ کے مار دی, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ. دین یقیناً آسان ہے دین دوست, مشکل مت سمجھی. جو آپ کو بول رہا دین مشکل ہے, سب سے بڑا جاہل زمین پہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رمضان کا مہینہ ہے تو دین کی آسانی بھی یہ مہینہ آپ کو پیغام دیتا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. مطلب اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ بربادی والا فیصلہ معاملہ ہے. کہا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہا حالت روزے نے, میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دیا, اس بات نے مجھے ہلاک کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کری, اس گناہ کا کفارہ بتائیے تاکہ آخرت میں اس عذاب سے بچوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تب تو 2 میں 1 غلام کو آزاد کر دے. دین کتنا آسان ہے دیکھیے. یہی رمضان کا مہینہ, حدیثیں پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کہا 1 غلام کو آزاد کر دے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیسے کی طاقت نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کر. کہا اگر یہ نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رہنا, ایک بھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھانا کھا پی کے میں تیار ہوں کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے. دین کی کیا آسانی آپ تصور کر کے دیکھیں. کھجور کا ٹکڑا آدھا سمجھنے نہیں آ رہا, کتے کو پانی پلانا سمجھنے نہیں آ رہا, تو کم سے کم یہ سمجھیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے نہیں, بڑی دور کی بات ہے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. میں میرا گھر چلا لیا, یہ میرے لیے کافی ہے. کہ 3 ہی آپشن ہے, چوتھا تو کوئی آپشن نہیں ہے. وہ بیٹھا مسجد نبی میں صدقہ دینے میں, لوگوں کے مال میں بڑی بٹی آئی جس میں کھجور رکھے ہوئے تھے. وہ کھجور کی بٹی آئی, اسی کے ساتھ رب کی آسانی بھی آئی.
نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ شریعت تو یہی ہے، کہا تیرے لیے آسانی ہے، کفارہ ادا کر، پاک کر، گناہوں سے دور ہو جا، توبہ ہو جا، ایمان کو بڑا، رجوع کر اللہ سے۔ تیرے رجوع کے لیے رب سے، تیرے ایمان کی تازگی کے لیے کھجور کی ٹوکری آئی۔ کہا یہ ٹوکری دے، جتنے کھجور ہیں مدینے میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ صدقہ قبول ہے اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے، کون سے لیول پہ آسانی آئی؟ دیکھیں آپ، قرآن کا حکم تو وہی ہے، نبی آسانی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کھجور کی ٹوکری لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی ہے مدینے کی جس میں ہم سب رہتے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری بستی میں میرے گھر سے زیادہ کسی دوسرے کا گھر غریب نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گنجائش ہے شریعت میں کہ یہ کھجور صدقہ کرنے کے بجائے میں میری بیوی بچوں کو کھلا دوں تو صدقہ ادا ہو جائے؟ راوی حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات سنی تو مسکرا دیے، ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آنے لگے، کہنے لگے اگر یہ بات ہے یہ رب کی طرف سے تیرے لیے ہے، رجوع کر لے، ایمان بڑھا لے، یہ صدقے کے کھجور اپنے بیوی بچوں اور خود کھا لے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ کس درجے پہ آسانی دین کی آپ سوچ کے دیکھیے، ارے خود کھا لے رہا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ حدیث دوستو، ضرورت ایمان کی اللہ ان عبادتوں کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ قبول فرمائے عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ، اور اللہ یہ بھی کہ عبادتوں کے ذریعے ہمارے اخلاق میں وہ تبدیلی آئے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔